ہمارے مدارس صحابہ ہمیشہ اساسات دین پر متوجہ رہتے تھے، مگر بعد کو عباسی خلافت کے زمانے میں دوسری قوموں کے اثر سے مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ وہ اساسات دین کے بجائے جزئیات دین کو طے کرنے میں الجھ گئے۔ ان کے درمیان اجمی قوموں کے اختلاط سے نئے نئے مسائل پر بحثیں ہونے لگیں۔ یہ بحثیں حقیقتاً ان امور پر نہ تھیں جو قرآن و حدیث میں واضح الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ زیادہ تر ان پہلوؤں پر تھیں جو لوگوں نے اپنے غیر ضروری قسم کے خوض و تعمق سے خود پیدا کیا تھا۔ فقہ میں جزئیاتی امور پر بحثیں پیدا ہو گئیں اور اعتقادیات میں کلامی موش گافیوں سے پیدا شدہ مسائل لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جو اسلامی نظام تعلیم بنا، اس میں انہی فقہی اور اعتقادی بحثوں نے سب سے زیادہ جگہ حاصل کر لی، حتیٰ کہ خود قرآن و حدیث بھی اب انہی اختلافی بحثوں کی روشنی میں پڑھائے جانے لگے۔ یہ انداز تعلیم جو ابتداً عباسی دور میں رائج ہوا، بعد کو مقدس بن کر اسلامی نظام تعلیم کا لازمی جز بن گیا، اور آج بھی وہ کسی نہ کسی طرح اس کا لازمی جز بنا ہوا ہے۔ جو چیز صرف اسلام کی تاریخ تھی، اس کو اسلام کی حقیقت سمجھ لیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی درس گاہوں سے بالکل مختلف انسان بن کر نکلنے لگے جو قرآن کو مطلوب تھے۔ قرآن سورہ نمبر 35 آیت 28 کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اسلامی تعلیم سے ایسے انسان مطلوب ہیں جو اللہ سے ڈریں، یعنی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ سورہ نمبر 9 آیت 122 ہے، وہ دنیا کے لوگوں کو آنے والے سخت دن سے ہوشیار کریں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ مگر اب اسلام کے تعلیمی نظام سے ایسے لوگ پیدا ہونے لگے جو جزئیاتی بحثوں کے ماہر ہوں اور اختلافی مسائل میں کمال فن کی داد دے سکیں۔ اس فرق کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے مدارس سے وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہ ہو سکا جس مقصد کے لیے وہ قائم کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ خدا کی عظمت کا تذکرہ کریں اور جنت و جہنم کو یاد کریں تو آپ کے اندر خشوع اور تقوی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ ظاہری جزئیات اور لفظی مشگافیوں میں بحث و مباحثہ کریں تو اس سے آپ کو صرف قساوت کی غذا ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مدارس سے بڑی تعداد میں ایسے لوگ نکلتے ہیں جن میں خشوع اور تقوی کے بجائے غفلت اور قساوت پائی جاتی ہے۔ الرسالہ مئی 1985۔ الرسالہ مارچ تا اپریل 2026، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 46۔